الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نہ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. صدر بس میں اولیاء ہیں داتا گنج پر. صدر بس میں اولیاء ہیں سب کو داتا گنج پر. صدر بس میں اولیاء ہیں داتا
صدر بز میں اولیاء ہیں داتا گنج بخش صدر بز میں اولیاء ہیں داتا گنج بخش تاج دارے اصفیاء ہیں داتا گنج بخش تاج دارے اصفیاء ہیں داتا گنج بخش صدر بز میں اولیاء ہیں داتا گنج بخش محور مہر و وفا ہے داتا گنج بخش محور مہر و وفا ہے داتا گنج بخش مصدر صدق و صفا ہے داتا گنج بخش مصدر صدق و صفا ہے داتا گنج بخش تاج دارے اصفیاء ہیں داتا گنج بخش کی فروزہ مشعل حق زمان میں کی فروزہ مشعل حق زمانے میں ایسا مرکز نور کا ہے داتا گنج بخش ایسا مرکز نور کا ہے داتا گنج بخش تاج دارے اصفیاء ہیں داتا گنج بخش خواجہ اجمیر کا یہ اعلان ہے خواجہ اجمیر کا یہ اعلان ہے کہ مظہر نور خدا ہے داتا گنج بخش اے جملہ سارے مل کے آنکھوں مظہر داتا گنج بخش دو دل بھری مل کے ذرا پڑھو مظہر نور خدا ہے داتا گنج بخش مظہر نور مظہر داتا گنج بخش نام ہے ان کا علی بن عثمان بن علی اپنا نام علی باپ دا نام عثمان دادا جان دا نام علی
کا علی اور علی ہیں یہ وارث مشکل کشا ہے داتا گنج پر وارث مشکل کشا ہے داتا گنج پر مظہر نور خدا ہے داتا انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء شان ثنا خان حضرات اور مرکزی جامع مسجد غوثیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک ڈی ٹائپ فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اج دا ساڈا موضوع حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات والا ستودہ صفات کے حوالے نال 3 دن سرزمین لاہور تے آپ کا اس صفات منایا گیا۔ اسی اج اس مسجد کے اندر آپ کا تذکرہ کر کے آپ کا اس سے بات منان لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ نمازی جدوں بھی نماز قائم کرنا ہے حالت قیام اندر ہونا ہے تو پہلے میری تعریف کریا کر الحمدللہ رب العالمین، پھر میری تعریف کریا کر الرحمن، پھر تعریف کریا کر الرحیم، پھر میری تعریف کریا کر مالک یوم الدین، پھر میری بارگاہ انجز کریا کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اگے دعا منگیا کر۔ پہلے میری تعریف کر پھر دعا مانگ۔ دعا کی منگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا، مینوں سیدھے رستے تے چلا۔ با محاورہ ترجمہ میں کر رہے ہیں۔ رستہ سیدھا کیڑا؟ فرمایا اگے انج آکھیا کر صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ میں سیدھے رستے تے چلا۔ کیڑے رستے ہوتے؟ یا اللہ انہاں لوگاں دے رستے ہوتے جنہ تے تو اپنا انعام کیتا ہے، جنہ تے تو اپنا انعام کیتا ہے، یعنی انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہ تے تیرا کرم ہے، جنہ تے تیرا انعام ہے، جڑے تیرے انعام یافتہ بندے نے، جڑے تیرے منعم علیہ لوگ نے۔ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ انہاں دی راہ تے نہ چلائی جنہ تے تو ناراض ہے، جنہ تے تیرا غضب ہے، جڑے مغضوب علیہ لوگ نے انہاں دے رستے تے نہ چلائی۔ ولا الضالین، یا اللہ میری دعا ہے کہ مینوں انہاں دی راہ تے بھی نہ چلائی جڑے گمراہ ہو گئے۔ یہ آیات کریمہ دا ترجمہ آپ دوستاں نے سماعت کیتا ہے۔ انعام یافتہ کرو، ایک بندہ کھچ کے اپنے وال لے کے جائے گا ساڈے انعام یافتہ تسی ساڈے وال آؤ، دوجا دوجے پاسے لے کے جائے گا آکھے ساڈے انعام یافتہ تسی ساڈے وال آؤ، تیسرا اپنے پاسے کھڑے گا آکھے گا ساڈے انعام یافتہ تسی ساڈے وال آؤ۔ میں نہ جدوں تم گھراں چ رولا پی جائے نا تے پھر ایک وچوں منصف نہیں ہے جیڑا انصاف کرے،
دونوں گھراں دی لڑائی ہوے، دو فریق ہون جنوں فریق کہنا دے، دونوں کے اندر کوئی مسئلہ بنے تے وچ ایک منصف رکھا جاتا ہے جیڑا وہ بھی انہاں دی گل بھی سنے، انہاں دی بھی سنے تے پھر فیصلہ محنت کرے۔ روڑا پی گیا اس گل کا، انہاں آخیا ساڈے نام یافتہ، انہاں آخیا ساڈے نام یافتہ، انہاں آخیا نہیں ساڈے نام یافتہ، انہاں آخیا نہیں ساڈے نام یافتہ۔ فیصلہ کرانے اللہ دے قرآن کو تے منصف ہوں منیدا جنوں دوویں گھر منن، نہیں سمجھ آ رہی گل؟ منصف کینوں منیدا جنوں دوویں منن، فریقین منتے ہون، دوویں گھر منن جنوں، اونوں منصف وچ مقرر کری دے۔ قرآن کریم نو تے سارے مانتے ہیں، قرآن کریم نو سارے مانتے ہیں، اور اللہ دے قرآن کو فیصلہ کروائی، اللہ دی پیاری لا ریب تے سچی تے سچی کتاب تو فیصلہ کر انعام یافتہ کون ہے، انعام یافتہ کون ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کائنات والیو انعام یافتہ دا اعلان میں اللہ قرآن کریم کے اندر کرنا وا پیا۔ آؤ میں رب تانوں دسنا وا، قرآن کریم پڑھو، انعام یافتہ میرے بندے کون نے، انعام یافتہ لوگ کون نے، وہ کہڑے خوش نصیب طبقے نے جنہاں اوتے میں اپنا کرم رکھیا ہے، جنہاں واسطے میں انعامات ربانی دے دروازے کھولے ہوئے نے، جڑے میرے انعام یافتہ بندے نے، جڑے میرے منعم علیہ بندے نے، وہ کون نے؟ رب العالمین نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا انعام یافتہ کون ہے؟ چار گروہ میرے اللہ نے دسے نے، جڑے انعام یافتہ نے، جڑے اللہ دے منعم علیہ لوگ نے، اللہ دے انعام یافتہ لوگ دے بندے نے۔ یا اللہ وہ کہڑے کہڑے نے؟ فرمایا من النبیین، یہ نبیاں دا گروہ ہے، والصدیقین، یہ صدیقاں دا گروہ ہے، والشہداء، یہ شہیداں دا گروہ ہے، والصالحین، یہ میرے پیارے بندیاں دا گروہ ہے، جڑے میرے سارے برگزیدہ تے پاکیزہ بندے نے، یہ انہاں دا گروہ ہے۔ ثابت ہویا یہ انعام یافتہ لوگ کہڑی ہستیاں نے؟ یہ نبی ہستیاں وہ نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے، صدیق وہ نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے، شہید وہ نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے، صالحین اللہ دے ولی وہ نے، اللہ دے پاک باز بندے وہ نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہے۔ پھر انہاں بنیاں دی شان اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی بیان فرمائی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا انہاں دی شان ہے اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ، خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نوں دنیا وچ رہ کے خوف کسے دا نہیں، انہاں نوں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون۔ قیامت والے دن وہ حزن تے غم تے ملال دا شکار نہیں ہون گے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا میرے بندے ہونے جڑے ایمان والے نے، میرے بندے ہونے جڑے متقی تے پرہیزگار نے، یہ میرے بنی نے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ فرمایا میرے بندے ہونے جڑے راتاں جاگ کے ایویں نہیں گزار دے، بلکہ راتاں اس واسطے جاگ دے نے، کدی سجدے کر دے نے، کدی قیام کر دے نے، تسبیحات پڑھ دے نے، تکبیرات پڑھ دے نے، تحلیلات پڑھ دے نے، تقییدات پڑھ دے نے۔ میری تیریاں راتاں بڑیاں عجیب گزرتیاں نے، لیکن داتا علی حجویری
خواجہ اجمیری مجدد الفسانی تے بابا فرید الدین گنجے شکر تے حضرت میاں شیر ربانی شرک پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب شاہ رسانی محدث صدی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر آپ گورڈا شریف پیر سید مہر علی شاہ تاجدار سیال شریف خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ واسطیاں نے جنہ دیا راتاں بڑیاں آسن گزریاں نے بلکہ انہاں دے سجدے بڑے آلہ انہاں دے قیام بڑے آلہ انہاں دے رکوع بڑے آلہ انہاں دا جاگنا بڑا آلہ یہ اللہ دے بندے نے ساری رات جاگ کے اپنے اللہ نو یاد کرتے رہتے ہیں پھر اللہ بھی اپنا وعدہ ان ہستیاں دے نال پورا کیتا ہویا ہے رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم وہ تسی میرا ذکر کریا کرو میں رب تواڈے ذکر کرانا آج لوگ لاہور دے اندر جا کے کیویں دینے پے دن عرصے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آئے لوگ آتے نے اینا راش ہوتے پہ آئے اتنی دنیا ہوتے پیر رکھن واسطے جگہ نہیں پھر آخری دن دعا دے ٹائم آخری دن دے پروگرام دے اندر سارا لاہور بند پہ آئے سڑکاں بلاک ہو گیا کرامیاں چھتاں دے لوگ چڑھے نے میں کیا یا رب العالمین یہ کی معاملہ ہے فرمایا یہ میرا وعدہ ہے جڑا پورا کیتا جا رہا ہے فاذکرونی اذکرکم تسی مینوں یاد کرو میں تواڈے نام دے چرچے کرا دیا اللہ اکبر تحقیق حیدری داتا علی حجویری داتا علی حجویری داتا علی حجویری سجدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دنی اصغر دیاں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر یا کریم پروردگار تیری بندی سجدے اپنی جبین نیاز لو تیری بارگاہ دے اندر جو کھاندی ہے لیکن یا اللہ پاک اتنی نکی رات ہوندی ہے تیری بندی جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی اسی تے آرام کر کے راتاں گزار دینے ہیں اسی تے سو کے راتاں گزار دینے ہیں میں بھی اس طرح ہی کرنا تسی بھی اس طرح ہی کر دے ہو بلکہ ساری رات پزا شام دنیا رہنیاں نے کھان والے جڑے ریسٹورنٹس نے کھلے رہندے نے ساری رات نوجوان اوتھے گھومدا رہندا ہے اوتھے بیٹھ کے کھانا پیندا ہے گھراں وچ پکان دا رواج ہی مک گیا ہے گھراں وچ کھان دا رواج ختم ہوندا جا رہا ہے گھر دے اندر رہ کے اگر ماں کولوں نمک زیادہ پے جائے تھوڑا مرچاں زیادہ پے جائے بہن کولوں نمک زیادہ پے جائے مرچاں زیادہ پے جائے بیوی کولوں نمک زیادہ پے جائے تے مرچاں زیادہ پے جائے تے لکھ لے کے اسی انہاں دے آلے دوالے ہو جانے آ جان تھانوں پتہ نہیں لگا مرچاں زیادہ پے گئیاں یہ میری بیٹی مرچاں زیادہ پے گئیاں اے میری بیوی تینوں اج تک پتہ نہیں لگا 15 سال شادی نوں گزر گئے پھر مرچاں زیادہ پاتیاں نہیں لیکن اسی وہی لوگ جڑے کردیاں نمک تے مرچاں زیادہ ہون دی وجہ تو لڑنے لیکن جدوں بازار آ کے کھانے اسی فرمائشاں کرنے انہاں کے تھوڑا سپائسی بنا کے دینا تھوڑا ذرا نمک مسالے والا بنا کے دینا جڑا نمک مسالہ تینوں کر تکلیف دیتا ہے باہر پیسے خرچ کے تینوں بڑا سکون دیتا ہے یاد رکھ یہ چیزاں ہونے یہ راتاں تیریاں رب نے اس واسطے نہیں بنائیاں تو سڑکاں دی زینت رہے تو ساری رات انہاں روڈاں تے پھردا رہے ساری رات تو عیاشیاں کردا رہے کھان پین دے آلے دوالے رہے بلکہ اللہ نے راتاں اس واسطے دتیاں نے کچھ دیر آرام کر پھر کلا بیٹھ کے تنہائی وچ اپنے پروردگار نال کچھ اپنے ٹکڑے شیئر کر لے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ میں تنی آکھیا آپ فرماتے نے رات پوے میری کوئی گل بھی ہے اس مصرے وچ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ دی گل بھی ہے آندے رات پوے تے درداں
یاد سجن دی ستے آیا جگاوے اللہ دے بندے ہونے جڑے ساری ساری رات جاگتے رہندے نے اپنے رب نال کلام کرتے رہندے نے اپنے رب نال اپنے دل دیاں گلاں کرتے رہندے نے میرا رب انہاں تے کرم کردا ہے وہ ساری ساری رات جاگ کے رکوع تے قیام تے سجدے کرن والا جڑا ہے وہ فرض نہیں چھڑدا جڑے فرض نے گل آ گئی ہے میں عرض کر دیا ایک نے فرائض ایک نے نوافل اللہ دے ولی نہ فرض چھڑ دے نے تھوڑی جی گل سمجھنی پڑی اللہ دے ولی نہ فرض چھڑ دے نے نہ نفل بولو بولنا پڑنا پڑا نہ فرض چھڑ دے تے نہ نفل چھڑ دے قرب لبدا ہے فرضاں نال قرب لبدا ہے فرضاں نال تے فرضاں تو بعد قرب لبدا ہے نفلاں دے نال ساڈے مسجداں وچ اکثر یہ نہیں کہ ایسے مسجد جی فرض پڑھے چلو اللہ دی یہ نہیں کرنے وہ جی نفلاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں جملہ میں دس دیں حدیثاں میں دس دیں تے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے میں فرض پڑھ کے چلا جانا اپنے کمرے میں جا کے میں بگیا نماز پڑھ دوڑیا نہ کرو نماز پڑھ کے مکمل جایا کرو مکمل جمعے دی نماز پڑھیا کرو 4 سنتاں فرضاں تو پہلا 2 فرض 4 سنتاں بعد آئیاں پھر آخری 2 سنتاں پھر 2 نفل یہ پڑھ کے پھر مسجد وچوں باہر قدم رکھیا کرو آؤندیاں بھی میری تھوڑی حاضری لگتی ہے تے جاندیاں بھی حاضری لگتی ہے یہ بھی حدیث شریف ہے اے مین دروازے تے ہر مسجد کے مین دروازے تے جمعے والے دن ایک فرشتہ رجسٹر لے کے آیا جڑا سب تو پہلا مسیح ہوندا او دا علیحدہ ثواب جڑا آخر تے ہوندا او دا علیحدہ ثواب ہے تے آوندیاں بھی حاضری لگنی ہے تے جاندیاں بھی حاضری لگنی ہے تے دوڑ کیڑا گیا تے رہ کیڑا گیا جملہ دس دیں ٹھیک ہے لہجے وچ دساں کہ خطیبانہ انداز وچ دساں جی بول کے دساں سنو جی حدیث بخاری شریف بولو 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 تھانوں مقام ولایت بھی سمجھ آوے حدیث بخاری شریف تے حدیث قدسی حدیث قدسی کو حدیث ہوتی ہے بھائی طارق مدولہ صاحب حدیث قدسی ہوتی ہے کہ الفاظ اللہ تعالیٰ دے کہ زبان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها والا ان سالنی لأوتینہ والا ان استعاذنی لأعیذنہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا بخاری شریف کی حدیث حدیث سے قدسی سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرض پڑھ کے بندہ میرے قرب چاہتا ہے فرضاں دے ذریعے انسان کو میرا قرب لگتا ہے لیکن ناری فرمایا لا تزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل 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 فرمایا جو نفل پڑھ کے بندہ میرے قریب آ جاتا ہے نفل پڑھ کے میرے قریب آ جاتا ہے فرمایا حتی احببتہ نفل پڑھ کے جدو میرے قرب میں چاہتا ہے میں اپنے بندے نال محبت کرنا بخاری شریف ہے بخاری شریف بن نوافل نفلوں کے ذریعے میں نے دسو کسی فیکٹری میں بندہ کام کرتا ہو تنخواہ ہوئے 1 لاکھ روپیہ جیڑے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی 1 لاکھ روپیہ معاوضہ لگ گیا ایسی ڈیوٹی ایسی فرض
تے جے بندہ اوور ٹائم لائے تے پھر جڑا مل مالک دا دھیان تے ہوندا ہے کہ اے بڑا محنتی جڑی ڈیوٹی جتے پیسے لیندا ڈیوٹی تے کر لئی اے بڑا محنتی ہے یہ 2 گھنٹے اوتے لاندا پیا مالک دی نظر وچ بندہ آ جاتا ہے مثال دیتی ہے سادے ذہن گل سمجھانے بلا تشبیہ و بلا مثال وہ فرض تے ہے ہی فرض فرض تے میرے تیرے اوتے فرض کیتے گئے یہ تے ڈیوٹی لائی مالکن یہ لگی ڈیوٹی تے جے نفلاں دے ذریعے اوور ٹائم لائیے تے مالک راضی نہیں بولو مالک راضی نہیں ہوندا ہے فرمایا حتی احببتہ میں اس بندے نال محبت کرن لگ پیا یا اللہ توجہ بھائی یا اللہ جدوں تو محبت کرے بندے نال کون لبدا کی ہے فرمایا فکنت سمعہ الذی یسمع بہ میں وہ بندے دے کان بن جانا جنہاں نوں سندا ہے سبحان اللہ میرے دادا صاحب ایک فیصلہ بات بولیے تو سن لیندے نے میں کہا بخاری شریف دس دی سن لیندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بخاری شریف دس دی سن لیندے اللہ تعالیٰ قوت سماعت بن جاندہ بندے دی اللہ فرماندا فکنت سمعہ الذی یسمع بہ میں اس بندے دے کان بن جانا جنہاں نوں سندا ہے وبصرہ الذی یبصر بہ میں اودیاں اکھاں بن جانا جنہاں نوں ویندا ہے سبحان اللہ اتنی دور سے بھی دیکھ لیتے ہیں میں کہ ٹورے تو فیصلہ باد دیکھ لیندے نے کہ ٹر پیا ہے یہ تو پتہ لگا میں بخاری جی حدیث قدسی فرمایا ورجلہ الذی یمشی بہا میں اس بندے دے پیر بن جانا جنہاں نوں ٹردا ہے ویدہ الذی یبطش بہا میں اس بندے دے ہاتھ بن جانا جنہاں نوں پکڑدا ہے فرمایا جب بندے دا میری بارگاہ وچ اتنا اونچا مقام ہو جائے نا پھر والا ان سالانی لأوتینہ کوئی بندہ آ جائے نا وہ کول دعا کرو اللہ مینوں پتر دے تے میرا ولی مینوں کہہ چھڈے میں نہ نہیں کردا والا ان سالانی لأوتینہ فرمایا منگنا میرے بندے دا کام ہوندا ہے میں نہ نہیں کردا ضرور بھی ضرور عطا فرما دے سبحان اللہ ہن جڑے جملے واسطے میں حدیث دسی سبحان اللہ آکھو گے تے ثواب پاؤ گے نہ آکھو گے تے تانوں پتہ ہے کی ہوئے گا مینوں نہیں پتہ لیکن جملہ میرا سن لو ایک جے اے باڈی جسم ایک جے روح فرض پڑھن نال جسم دے نور ہوندا ہے اے جملہ مکا نہیں فرض پڑھن نال جسم دے نور ہوندا ہے تے نفل پڑھن دے نال روح تے نور ہوندا ہے فرض پڑھن نال جسم تے نور ہوندا ہے تے نفل پڑھن نال دوڑیا نہ کر سبحان اللہ نفل پڑھیا کر غیراں دے اکھ لا کے جڑے نفلاں دے باغی نے انہاں دے اکھ لا کے کہ نفلوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے ابو داؤد شریف صاحب سے کی کتاب ہے حدیث موجود ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کا دن نامہ اعمال تولیا جانا ہے نا تے فرض تھوڑے ہوئے نا وچ تے اللہ نے فرمانا نفل بھی کوئی دے نامہ اعمال چ کنے ساری نماز پڑھ کے ہمیں ذمہ کی گل ہو گئی ہے میں کر دی ہے یہ بھی اللہ والوں ہی آ گئی کسی دے دل وچ گل اتر جائے کسی دے دل وچ اتر جائے اللہ اکبر تے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی کامل نے انہاں دی نگاہ دا فیض ہے اج مینوں کوئی اگر پوچھے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی سب تو بڑی کرامت دسو میں کہ کرامتاں نے آپ دیاں ساری بڑیاں نے پوری زندگی آپ دی کرامت اندر گزری ہے آپ جسم دے بالاں تو لے کے سر دے والاں تو لے کے پیراں تک سراپا کرامت سن جدھر اوپر اٹھا دے نے کایا پٹ جاندی ہے لیکن دادا صاحب دی سب تو بڑی کرامت ہے جنہیں خالص ترین دودھ پینا ہوئے دادا صاحب دے عرض نے چلا جائے ایتھے کوئی قسم چوکے نہیں دودھ دے وے تے لوگاں دے نہیں لگ رہا کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے وچ انہیں مجھ رکھے دے پہلا ہی پانی پیا دیا ہونا ہے دھار کٹن تو پہلا پانی پیا دیا ہوئے گا تاکہ دودھ ذرا پتلا دے وے لوگاں دیاں گلاں اس طرح دیاں ہوندیاں نے کوئی کلمہ پڑھ کے بھی سامنے چوک بھی دوے
تے لوگ اعتبار نہیں کرتے. اعتبار اللہ نے رکھیا جتھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اسے پاس سے چلے جاؤ. ایسا 3-4 کلومیٹر لمبی گڈیاں دی لائن لگی ہے. ہر گوانا ہر دودھ والا جڑا بھی لے کے آندا ہے بیا آندا یا اللہ خالی نہ جاواں میری پائی بھی آ جائے. جڑے اس سے پاس سے آئے نے میرا دل کردا ہے میں جڑا خالص لے کے آیا یہ بھی استعمال کر لیا جاوے. گجرا نو سیدھا کرنا داتا صاحب کی بڑی بڑی کرامت ہے جی. گجرا نو سیدھا کرنا داتا صاحب کی بڑی بڑی کرامت ہے. کسے گجر دے مجال ایسی کہ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ تو اسے پاتے ایک قطرے کا کروڑ ایسا بھی پانی پا کے رہ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. وہ جتنے بھی لے کے جانا ہے خالص لے کے جانا ہے اور سوئے گا یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دی شان ہے کہ جڑی شان میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا جو نبی ہے وہ شہر کتنی خالص دے آقا ہوئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دوڑی گالے اتنی کریے. خواجہ خواجگان معین الملت والدین خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ڈیوٹی لائی ہند دی سرزمین تے. ہند دی سرزمین تے جدو لاہور دے وچوں لنگھن لگے نا اگے ایک شیر لے کے آ سکتا ایک شیر دا مزار سی ہوتے مجال ہے تو کوئی ایجی لنگی آدمی کتوں کیا خواجہ صاحب رحمت اللہ ولی ولی کو جانتا ہے عالم عالم کو جانتا ہے جاہل عالم کو نہیں جانتا. ولی کوئی اور جاہل ہو تو وہ ولی کو نہیں پہچان سکتا. تو یاد رکھیا یہ ولی کی سب تو پہلی شان ہوتی ہے کہ ولی عالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے واسطے فرمائے فرماتے نے علم و باج جو کرے کافر مرے دیوانہ علم دے بغیر بنا فقیر نہیں کر سکتا. رب کعبہ دی قسم داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف عالم ہی نہیں سن بلکہ بہت بڑے عالم سن عالم ربانی سن. اس واسطے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس ویلے لاہور دی سرزمین تو گزر لگے آپ نے دیکھا ہے ایتھے اللہ والے دا مزار ہے. اوتھے رہ کے پھر آپ نے 40 دن 40 راتاں گزاریاں نے. انہوں نے چلا کرنا اج بھی چلا کا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ قدمہ پر موجود ہے. اوتھے جدوں چلا کیتا نے اپنے بھی گلاں لکھیاں نے بیگانیاں بھی گلاں لکھیاں نے. علماء دیوبند دے اندر بڑا معتبر نام ہے حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب. انہاں دے ایک شاگرد نے علامہ عبدالماجد دریابادی انہوں نے کتاب لکھی تصوف اسلام. وہ کے اندر بھی انہوں نے گل لکھی ہے جڑی میں دسنا پیا اور بھی بہت زیادہ غیروں کے حوالے نے سارے کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. جدوں 40 دن تے 40 رات چلا کر لے آئے اس تو بعد جدوں اٹھے نے جان لگے نے جڑا فیض لبنا سی لب گیا ہے جو ملنا سی مل گیا ہے جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نظر کرم کرنی سی کر دیتی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدوں اٹھ کے جان لگے نے فوری طور دے اللہ دی طرفوں نبی زبان ہوتے پھر
بدی یعنی ایٹومیٹک ایک شیر جاری ہو گیا ہے. شیر جیڑا ہے پڑھیا تے اس دور وچ گیا ہے لیکن اج تک اپنے بھی پڑھتے نظر آ رہے ہیں, بیگانے بھی پڑھتے نظر آ رہے ہیں. وہ مصرع کی ہے آپ نے اس ویلے آکھیا سی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. سب چل رہا تو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخشے میرے اپنا دل کردہ ہے اندر والے پڑھو, دائیں والے پڑھو, بائیں والے پڑھو, سامنے والے پڑھو, سارے مل کے ذرا سینے دا دل لا کے ذکر کرو. یہ ذکر ہو تو ہوندا آ رہا ہے, ہن تک ہوندا ہے بیا, انشاءاللہ قیامت تک ہوندا رہنا ہے. گنج بخشے فیض عالم مظہر خدا. گنج بخشے ایتھے بھی لو پھر مزہ لینا ہوئے کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بناؤ پروگرام سارے کٹھے چلیے ہوتے جا کے نہ پڑھا کہ تسی میرے سنگ رل کے پڑھو دیکھو کرم دی برکا پرستی ہے کہ نہیں. لیکن اسی ایتھے رہ کے آج ذکر کرنے پہ انشاءاللہ بیکار نہیں جانا, یہ ذکر جائز آیا نہیں جانا. مل کے ذرا بابا سے بلانا کو گنج بخشے مظہر نور خدا. گنج بخشے خدا. گنج بخشے کتنا مزہ ہے دے اندر اللہ دے بری دے منہ جملے نکلے ہوئے نے. گنج بخشے فیض عالم مظہر بخشے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. ناک سارا پیر کامل ملارا رہنما. ناک سارا پیر کامل گنج بخشے صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے لاہور دے اندر دریائے راوی دے کنارے دے چلتے نے پے اتھے ہندوان دے مندر سن, مختلف مندر سن. ایک اتھے مندر سب تو بڑا سی جتنے انہوں نے سب تو بڑا پت رکھیا ہوئے. لوگ آ کے سجدے کر دے رہے, لوگ آ کے انہوں اپنے نظرانے پیش کر دے رہے, لوگ آ کے انہوں چوڑیاں سامنے رکھ دے رہے. لیکن دادا صاحب رحمت اللہ علیہ صبح صبح اپنے مریداں دے نال جدوں دریائے راوی دے کنارے تے چلدیاں جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے اسے صبح دے ٹائم ایک تھال ایک ہندو نے اٹھایا ہے, دادا تھال چوڑی رکھی ہوئی ہے, وہ پت واسطے لے کے آئے, آپ کے سامنے کر کے آنا ہے یہ پتا چوڑی تھال بڑی محنت نہ لے کے آیا تیرے واسطے بنائی ہے. انہیں نال اور بھی ہندو پہلے آئے, وہ جو پہلے موجود نے وہ جو دے نال آئے نے. ادھروں دادا صاحب ہی چلے گئے, آپ باہر کھلو کے ویندے پے کی لے کے آئے, چوڑی لے کے آئے, سامنے پوتنے کر کے آتا ہے پیا کھال ہے. پر پوتری ایسا انہوں دا پٹھا نکلیا, انہیں بھی انہوں دی گل نہ سنی نہ منی, انہیں بالکل چوڑی وال ویکھیا بھی نہ. وہ پتھر دی مورتی ہے, لیندی کی, کھاندی کی, بولدی کی, سنتی کی. یہ بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے بڑی دوروں لے کے آیا, یہ نظر میں حاضر ہے. دادا
صاحب رحمت اللہ علیہ باہر کھلو کے مسکرا رہے ہیں کہ باہروں ہی آپ نے فرمایا یہ کی لے کے آئے ہو کہ چوری لے کے آئے ہو فرمایا یہ آنکھیں نہیں لگتا کہ نہیں لگتا کہتے واسطے لیا دیجئے کہ ساڈا خدا ایک کھا دے ساڈا پوت کھا دے ساڈے پیار دی جگہ کھا دے نذرانہ لے کے آیا پر ایسا ٹھیک کھانا نہیں آپ نے فرمایا کہ آنکھوں تے کھا دے جڑا لے کے آیا انہاں دا ہیڈ سی بزرگوں تانوں تے پتہ ہے پتھر نے کی کھانا ہے آپ نے فرمایا تواڈے واسطے پتھر ہے نا جے آنکھوں تے کھا لے انہوں نے آکھیا ہویا میں گل ہی پر انہاں نوں کی پتہ سی گل تیرے منہوں جیڑی نکلے او تیرے سارے مل کے کہہ رہے یہ گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے گل تیرے منہ جڑی گل تیرے وہ بہت کھان لگ پیا تیرے منہ جڑی اللہ اپنے پیاریاں دی پنجابی چاہندے کانڈ نہیں لگن دیندا اللہ اپنے پیاریاں دی عزت دی پگڑی دا تلا ہمیشہ اونچے تو اونچا کردا بہت کھان لگ پیا پھر وہ جو کھان لگا چھڑے نا انہیں آکھیا زندگی بھی کوئی کدی کھان لگا اج تے رج کے کھاواں یہ جڑا کوئی ہور کھوا رہا ہے ایک گنج بخش کھوا رہے ہائے آکھو گنج بخشے فیض عالم مظہر ڈولے خدا گنج بخشے کیا جناب ایک بھی چھٹے دل عصبی بھی جو تبرو کے نہ لئیے آپ نے فرمایا ایک بتا ہوں پاس کر انہیں کھانی پاس کر دیتی ہے انہیں چھٹ دیتی ہے انہوں نے سمجھیا ہندوانے اللہ علیہ نے فرمایا چل تھوڑی جی ہور کھا لے وہ پھر کھانے لگ بھی آئے انہوں نے سمجھ آ گئی ہے یہ جھوٹا ہے جنہوں نے انہوں منے آئے اور رب سچا سارے بولو سارے بولو سارے بولو اے جڑے دو نمبریوں اسی منی بیٹھے ہیں ایک جھوٹا ہے تے وہ سچا ہے جنہوں انہوں نے منے ہیں جنہوں نے آتھے بہت بھی لگ دے ہیں سارے ہندو ایک دوجے ہل ویکھن تے جڑا بڑا آیا سی نا تھاڑ لے کے آندا کہندے کی ہو اجے بھی شک ہے وہ کہندے کی ہو اجے بھی شک جے آؤ کلمہ پڑھیے سبحان اللہ آؤ کلمہ پڑھ رہیے سارے نے دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے پیارے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لے آئے کلمے میرا پڑھ
دین اسلام کا پرچار کیتا جدوں تکبیر تحریم آکھی ہے اللہ نے سارے پردے حجاب اٹھا دیتے نے سارے نو سامنے کعبہ اللہ نظر آ گیا حضرات گرامی وقت ہو گیا ساڈا یاد رکھیو اگلا ساڈا جمعہ شریف اس سے چونکہ سفر دے مہینے وچ ہن میں ویکھ رہا کہ کنے کنے گل توجہ نہ سننی ہے انہیں بھی پتہ لگ گیا